بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت عرب کی جغرافیائی صورتحال کیا تھی؟ جغرافیہ سیرت سے مراد زمین کے اس حصے کا ذکر کرنا ہے جس کا تعلق کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یا آپ کی سیرت کے ساتھ رہا ہے۔ وہ علاقہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہاں آپ نے بچپن اور جوانی گزاری، جن علاقوں میں آپ سفر کرتے رہے، جہاں نبوت کا اعلان کیا، دعوت دی، مشکلیں اٹھائیں، ہجرت کی بنیاد ڈالی، جنگیں لڑیں، ان تمام علاقوں کا بیان جو ہے وہ جغرافیہ سیرت میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت چونکہ جزیرہ نمائے عرب کے معروف شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ جزیرہ نمائے عرب میں بسر ہوا تھا، اس لیے آج کی ویڈیو کا موضوع بھی جزیرہ نمائے عرب ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کا کیا مطلب ہے؟ جزیرہ زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جو چاروں اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہو، جبکہ جزیرہ نما سے مراد زمین کا وہ حصہ ہے جس کے اکثر اطراف میں پانی اور ایک جانب سے خشک پٹی کے ساتھ کسی بر اعظم سے ملا ہوا ہو۔ عرب کو جزیرہ نمائے عرب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 اطراف میں سمندر ہے، جبکہ چوتھی طرف یہ خشکی کے ساتھ بر اعظم ایشیا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کی قدیم تقسیم۔ قدیم مسلمان جغرافیہ دانوں نے عرب کے طبعی جغرافیہ کی بنا پر جزیرہ نمائے عرب کی جغرافیہ کو 5 مناطق میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ تہامہ، دوسرا حجاز، تیسرا نجد، چوتھا یمامہ اور 5واں عروض کہلاتا تھا۔ تہامہ کا علاقہ۔ تہامہ جزیرہ نمائے عرب کے 5 جغرافیائی خطوں میں سے ایک ہے۔ یہ جزیرہ نمائے عرب کے مغرب میں حجاز اور یمن کے علاقوں کے درمیان بحیرہ احمر سے متصل ساحلی پٹی ہے۔ اس وقت تہامہ کے ساحل پر مشہور شہر جدہ، عسیر، ینبوع، اللیث، القضا، جازان، الحدیدہ اور زبید ہیں۔ تہامہ کے بالائی علاقے میں اہم ترین شہر المخوا، باریک، المرجارتہ، مہاییل، عسیر، رجاء الماء ہیں۔ تہامہ مکہ مکرمہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے اور اسی نسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تہامی کا لقب دیا جاتا ہے۔ تہامہ کا علاقہ ایک طویل ساحلی پٹی پر واقع ہے جس میں کئی معروف شہر اور کئی بندرگاہیں واقع ہیں۔ یہ علاقے جزیرہ نمائے عرب کے دیگر علاقوں کی نسبت زرخیز اور شاداب ہیں۔ مکہ مکرمہ بھی تہامہ کا ایک حصہ ہے، تاہم یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اس لیے یہاں زرخیزی کم ہے۔ تہامہ کے طبعی جغرافیہ میں زیادہ حصہ سعودی حکومت کے زیر انتظام ہے۔ جدہ۔ جدہ کا شہر تہامہ کے علاقہ میں بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ہے جو تقریباً 3000 سال قدیم تاریخ رکھتا ہے۔ یہ موجودہ سعودی مملکت کے انتظامی صوبہ مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا شہر اور اہم تجارتی و ثقافتی مرکز ہے۔ یہ بحیرہ احمر کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے اور سعودیہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی زیارت کو جانے والے حجاج اور زائرین اکثر و بیشتر جدہ ایئرپورٹ پر ہی اترتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران شریف مکہ حسین ابن علی نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے مملکت حجاز کی بنیاد رکھی جو اس کے بیٹے علی بن حسین حجازی کو منتقل ہوئی اور بعد ازاں اس پر نجد کے سردار عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے قبضہ کر لیا۔ سلطان عبدالعزیز نے نئے بندوبست کے تحت مکہ مکرمہ کو صوبہ بنا کر جدہ کو اس کے ماتحت قرار دے دیا۔ شہر عسیر۔ شہر عسیر کا علاقہ جو موجودہ سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور منطقہ عسیر کہلاتا ہے، یہ موجودہ سعودی عرب کے 13 انتظامی یونٹس میں سے ایک ہے۔ عسیر کا موجودہ علاقہ مکمل طور پر تہامہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کا صرف مغربی حصہ تہامہ میں شامل ہے۔ معروف پہاڑی سلسلہ جبال الصراط
اسیر ہیکا میں واقع ہیں۔ یہاں پہاڑوں کی ڈھلوانیں، سطح مرتفع اور ہموار نشیبی زمینیں ہیں۔ نشیبی علاقوں میں درجہ حرارت نسبتاً زیادہ اور بالائی علاقوں میں معتدل ہوتا ہے۔ یہ خطہ سمندر کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے آب و ہوا میں نمی رکھتا ہے اور بہار اور گرمی کے موسم میں بارشیں زیادہ جبکہ سردی کم ہوتی ہے۔ اسیر کا صدر مقام ابہا کہلاتا ہے۔ جازان کا شہر سعودی عرب کے جنوب مغرب میں یمن کے بالائی علاقے کے متصل بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ بحیرہ احمر کے ساحل پر سعودی عرب کے زیر انتظام بندرگاہوں میں سے جازان تیسری بڑی بندرگاہ ہے۔ جازان شہر کے علاوہ یہ علاقہ مستقل صوبہ بھی ہے جو جازان کہلاتا ہے اور یہاں سرکاری دفاتر اور ان کے انتظامی مراکز موجود ہیں۔ یہاں کی انتظامیہ شرقی اور غربی حصوں میں منقسم ہے۔ شرقی حصہ پہاڑی ہے جبکہ غربی حصہ جزیرہ فرسان کا مرکزی گیٹ وے ہے۔ یہ علاقہ المخلف السلیمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس میں 8000 قبل مسیح کے آثار موجود ہیں۔ جازان کا علاقہ سعودی مملکت کے اہم زرعی علاقوں میں شامل ہے جہاں آم، پپیتا اور دیگر زرعی فصلیں ہوتی ہیں۔ جازان کا علاقہ الباحہ کے بعد مملکت کا سب سے چھوٹا خطہ تصور کیا جاتا ہے۔ حجاز یہ علاقہ سعودی عرب کے مغرب میں واقع ہے۔ اس لفظ کے معنی عربی لغت میں مانے اور حائل کے ہیں اور چونکہ یہ علاقہ نجد اور تہامہ کے درمیان واقع ہے اس لیے اسے حجاز کا نام دیا گیا ہے۔ حجاز کی آب و ہوا خشک ہے لیکن تہامہ میں نمی اور بادل نیز پہاڑی علاقوں میں مختصر بارش بحیرہ احمر کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حجاز میں کوئی مستقل دریا نہیں ہے لیکن اس کی وادیوں میں بارش کے بعد سیلاب آتے ہیں اور بعض اوقات نقصانات کا باعث بھی بنتے ہیں۔ پانی کی قلت کی وجہ سے حجاز میں کھیتی باڑی بہت کم ہے لیکن کھیتی باڑی کا رواج یہاں قدیم زمانے سے موجود ہے۔ جیسا کہ طائف حجاز کے علاقوں میں ایک زرخیز علاقہ جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ انگور اور پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے زمانہ قدیم سے شہرت رکھتا ہے۔ اسلام سے پہلے حجاز میں شہری زندگی اور صحرا نشینی دونوں رائج تھیں لیکن حجاز کا زیادہ تر علاقہ جزیرۃ العرب کے دوسرے علاقوں کی طرح خشک اور صحرا پر مشتمل تھا، اس لیے بادیہ نشینی کا رواج یہاں زیادہ تھا۔ اکثر دیہات اور شہر نخلستانوں کے زرخیز سبزہ زاروں یا مسافر قافلوں کے راستے میں آرام کرنے والی جگہوں پر آباد تھے۔ عدنان، کہتان اور قزایا کے بڑے خانہ بدوش قبیلوں کا مسکن بھی حجاز ہی تھا۔ قریش کا قبیلہ مکہ میں، ثقیف طائف میں اور اوس و خزرج یثرب اور مدینہ میں رہتے تھے۔ موجودہ زمانے میں حجاز کے علاقے میں واقع چند مشہور شہروں کے بارے میں اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلا شہر جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ وادی ابراہیم میں واقع ہے۔ اس کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 350 فٹ ہے۔ اس کا عرض بلد 21 درجے شمالی اور طول بلد 39.5 درجے مشرقی ہے۔ اس شہر کو مکہ، بکہ اور البلد الامین بھی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ وادی ابدہا اور بطحا بھی کہلاتی ہے۔ وادی مکہ شمالی اور جنوبی اطراف سے 2 پہاڑی سلسلوں میں گھری ہوئی ہے جو مغرب سے شروع ہو کر مشرق تک چلے گی، جنہیں اخشبان بھی کہتے ہیں۔ ان میں شمالی سلسلہ جبل الفلق، جبل الکعان، جبل العلا اور تثنیۃ القدا پر مشتمل ہے، جبکہ جنوبی سلسلہ میں جنوب مغربی کنارے پر جبل عمر، وادی جبل ابو قبیس اور جبل خندمہ ہے۔ شہر کو 4 اطراف سے پتھروں کے ٹیلے یا چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں نے گھیر رکھا ہے جو ایک طرح سے شہر کی فصیل کا کام بھی دیتی ہیں۔ اس شہر کے وسط میں حرم شریف واقع ہے۔ شہر میں پانی کا ایک چشمہ ہے جس کو زمزم کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں زمزم کے علاوہ یہاں پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور پانی کی قلت کی وجہ سے یہاں کاشتکاری بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر عہد عباسی میں یہاں نہر زبیدہ لائی گئی
موجودہ زمانے میں مکہ شہر میں پانی پہنچانے کے نہایت ترقی یافتہ ذرائع اختیار کیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے پانی کی قلت ختم ہو چکی ہے اور لاکھوں افراد کے لیے پانی کی فراہمی میں کسی قسم کا تعطل نہیں آتا۔ مکہ چونکہ اب ایک وادی ہے جہاں پہاڑوں سے اترنے والا پانی سیلاب کی شکل میں گزرتا تھا، اس لیے قدیم زمانے میں اس علاقے کی آبادی اور حرم شریف میں بہت پانی جمع ہو جاتا تھا۔ اب حکومت نے معالطہ سے پہلے ایک بند بنایا ہے اور حرم میں اور آس پاس پانی کی نکاسی کے لیے زیر زمین نظام بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے شہر کا پانی بہہ کر مکہ کے نشیبی حصہ یعنی مسفلہ کی طرف نکل جاتا ہے۔ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل یثرب کہلاتا تھا، جو اصل میں اس کے مغربی حصے میں واقع بستی کا نام تھا اور یہی نام پورے شہر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اس شہر کو اپنا وطن بنا لینے کے بعد یہ مدینہ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر کہلایا اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ کی بنائی ہوئی مسجد واقع ہے۔ مدینہ منورہ کو بھی آپ نے اللہ کے حکم سے حرم قرار دیا ہے۔ یہ شہر اپنی جائے وقوع کے لحاظ سے حجازی شہر سمجھا جاتا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ تہامی شہر سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں شہروں سے تعلق کی وجہ سے حجازی اور تہامی کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا شہر تقا حجاز میں واقع اور مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور مکہ سے اس کا فاصلہ 455 کلومیٹر ہے۔ مدینہ کے مغربی جانب 130 میل کے فاصلے پر سمندر اور اس علاقے کی مشہور بندرگاہ ینبوع واقع ہے۔ مدینہ منورہ مکہ اور شام کے درمیانی راستے پر تقریباً وسط میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 2500 فٹ بلند ہے۔ شہر کے دو اطراف میں حرات یعنی بجھے ہوئے آتش فشاں سیاہ پہاڑ ہیں۔ مشرقی جانب واقع حرا کو حرا واقم اور مغربی جانب واقع حرے کو حرا وبرا کہا جاتا ہے۔ مشرقی اور مغربی حرات کے درمیان شمالی حصے میں احد کا پہاڑ اور سرسبز وادیاں ہیں۔ مدینہ منورہ سبز و شاداب اور زرعی شہر ہے۔ پہاڑی علاقے اور حرات بجھے ہوئے آتش فشاں مدینہ کے شرقی اور غربی اطراف میں پتھریلی زمینوں کو چھوڑ کر باقی اطراف میں سرسبز وادیاں ہیں، جہاں کھجور کے باغات ہیں، کھیتی باڑی بھی کی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں قبا کے آس پاس کھجوروں کے باغات کاٹ کر بلڈنگز بنا دی گئی ہیں۔ احد کے قرب و جوار میں بھی یہی حال ہے۔ الباحہ کا علاقہ موجودہ سعودی عرب کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، جسے منطقۃ الباحۃ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام عسیر کے صدر مقام ابہا اور حجاز کے شہر طائف کے درمیان پڑتا ہے۔ اسے قدیم زمانے میں حدیقۃ الحجاز بھی کہا جاتا تھا۔ رقبے کے لحاظ سے یہ علاقہ دوسرے انتظامی صوبوں کی نسبت بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی اہمیت تجارت اور سیاحت کے حوالے سے ہے، جس کی وجہ سے اسے مستقل صوبہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا صوبائی صدر مقام شہر الباحہ ہے۔ یہ خطہ شمال، مغرب اور مشرق میں مکہ مکرمہ اور جنوب میں عسیر سے ملا ہوا ہے۔ یہاں قدیم زمانے سے 3 بازار، سوق الخمیس جمعرات بازار، بلجرشی کا سوق السبت ہفتہ بازار اور سوق الاثنین سوموار بازار بہت معروف رہے ہیں۔ نجد کے لغوی معنی ابھری ہوئی زمین کے ہیں۔ لسان العرب میں اس سے متعلق لکھا ہے کہ نجد زمین کا وہ حصہ ہے جو بلند و بالا، مضبوط و گاڑا اور اونچائی پر واقع ہو۔ نجد جزیرہ نما عرب کے خطوں میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اور مشہور قبائل کندہ، تسم، جدیس، بنی زید، بنی حنیفہ، بنی اسد، بنی تمیم، حوازن، غطفان، تنوخ، تے، بنو عامر، بنو محارب، باہلہ، بنو غنی کا مسکن رہا ہے۔ نجد کے بالائی علاقے سطح سمندر سے 700 سے لے کر 1500 میٹر تک کی بلندی پر واقع ہیں۔ نجد کا خطہ جزیرہ نما عرب کے عین وسط میں واقع
حدود یمامہ سے لے کر مدینہ منورہ تک پھیلا ہوا ہے۔ موجودہ سیاسی تقسیم میں ریاض، القصیم، حائل، صوبہ مکہ مکرمہ کے شرقی علاقے اور مشرقی نجد کے علاقے جیسے سمان کا بلائی علاقہ مملکت سعودی عرب کے زیر انتظام ہے۔ خطہ نجد کو ریاض اور القصیم دو اہم انتظامی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر نجد کا شمالی حصہ حائل، وسطی حصہ عنیزہ اور جنوبی حصہ ریاض کہلاتا ہے۔ دونوں میں کئی شہر متعدد محافظات شامل ہیں۔ محافظات میں الدریہ، الدوادمی، عفیف، شکرا اور الحریق زیادہ مشہور ہیں، جبکہ شہروں میں زرما، الحسی، الرمادہ، سمیرہ، رمح اور الحائط شامل ہیں۔ اسی خطے میں عرب کے معروف صحرا یعنی الدہنہ اور النفود اور الربا الخالی واقع ہیں۔ قدیم زمانے میں نجد کے خطے میں بنو عقیل، بنو ہاجر، عجمان، حرب، عوازم، الدواسر، کہتان اور عنزہ آباد تھے، اور ملوک کندہ اور تسم و جدیس کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ موجودہ زمانے میں نجد کے علاقے میں واقع چند مشہور شہروں کا تعارف اب میں کروانے جا رہی ہوں آپ کو۔ العلا، نجد کے خطے میں واقع شہروں میں ایک معروف شہر العلا ہے جو موجودہ سعودی عرب کے شمالی حصے میں واقع ہے اور انتظامی طور پر مدینہ منورہ سے منسلک ہے۔ اس شہر کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے اور حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب شہر مدائن صالح بھی اسی علاقے میں واقع ہے۔ یہ سعودی عرب کے اہم ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور اسے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ بھی قرار دے رکھا ہے۔ العلا نامی یہ شہر دو بڑے پہاڑوں کے درمیان وادی میں واقع ہے، جہاں کی زرخیز مٹی میں کھجور، لیموں اور پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہاں اگرچہ بارش کی قلت ہے، مگر زمینی پانی کی دستیابی کی وجہ سے یہاں زندگی موجود ہے اور فصلیں اگانا ممکن ہے۔ وادی الرمتہ، وادی الرمہ جزیرہ نما عرب کی وادیوں میں سے ایک مشہور وادی ہے جو سعودی عرب کا ایک قدرتی حسن ہے۔ یہ جزیرہ نمائے عرب کی سب سے طویل و عریض وادی ہے جو سعودی عرب کو مشرق سے مغرب تک عبور کرتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے شمال سے شروع ہو کر القصیم میں ابہا نات کے پہاڑوں سے گزرتی ہوئی نجد کے دوسرے حصے تک جاتی ہے۔ یہاں یہ کویت کی سرحد سے جا ملتا، تاہم طبعی طور پر یہ ایک ہی وادی ہے۔ اس وادی کا بہاؤ زیادہ تر قصیم کے علاقے میں ہے۔ اس وادی میں 600 سے زائد معاون ندیاں ہیں جو اس خطے میں بہتی ہیں۔ القصیم، القصیم سعودی عرب کا مرکزی علاقہ ہے جس کے جنوب اور مشرق میں الریاض، شمال میں حائل اور مغرب میں مدینہ منورہ واقع ہیں۔ قصیم کے 13 انتظامی یونٹس بنائے گئے ہیں جن کا صوبائی صدر مقام بریدہ ہے۔ اس علاقے میں عموماً پانی کی قلت نہیں، زیر زمین پانی کی وجہ سے یہاں اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ علاقہ دنیا بھر میں کھجوروں کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہاں کھجور کے علاوہ انگور اور انار بھی بڑی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ بریدہ میں کھجوروں کا سالانہ فیسٹیول بھی ہوتا ہے۔ اب انگور اور انار فیسٹیول بھی ہونے لگا ہے، جہاں اس علاقے میں پیدا ہونے والے انار اور انگوروں کی تمام اقسام اور پودوں کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ کھجوروں کی بڑی منڈی سمجھی جاتی ہے، جہاں خلیجی اور عربی ممالک سمیت پوری دنیا سے سالانہ ضرورت کے لیے کھجوریں خریدی جاتی ہیں۔ یمامہ، الیمامہ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں نجد سے متصل واقع ہے، جس کی حدود قدیم زمانے میں شمال میں قصیم کے ساتھ اور جنوب میں وادی عقیق کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ یہ جبل عارض اور عارض الیمامہ کے قریب پڑتا تھا جو اب جبل الطویق کہلاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس علاقے کا اہم مقام حجر تھا جسے حجر الیمامہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک خوشحال سرسبز اور مساحلی مقام تھا جہاں گندم اور اناج پیدا ہوتے تھے اور مکہ، طائف اور دیگر مقامات کو یہاں سے گندم بھیجی جاتی تھی۔ قدیم زمانے میں حجر میں تسم و جدیس کے قبائل اور بعد میں خطہ یمامہ کے امراء یہاں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں ان کے محلات بھی تھے جو بعد میں آنے والے امراء کی رہائش کے لیے استعمال ہوئے یا پھر انہیں ختم کر کے زمین کو کام میں لایا گیا۔ یمامہ قدیم زمانے میں جزیرہ نمائے عرب کے ایک جغرافیائی خطے پر بولا جاتا تھا جو دیگر خطوں یعنی نجد، حجاز وغیرہ کی نسبت چھوٹا تھا۔
زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خطہ ایک چھوٹے سے شہر تک محدود ہو گیا اور اب اصل شہر یمامہ خطہ نجد کے ذیلی علاقے الخرج کے ماتحت ہے، جبکہ حجر الیمامہ ریاض کے نام سے سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں یہاں بنو حنیفہ کی عملداری تھی۔ 18ویں صدی عیسوی میں اس علاقے کے سرسبز اور شاداب ہونے کی وجہ سے اس علاقے یعنی حجر الیمامہ کو ریاض کا نام دیا۔ اب ہم اس علاقے میں بسنے والے قبائل اور اقوام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جزیرہ نماء عرب میں کون کون سی قومیں آباد تھیں، اس علاقے میں کون کون سی قومیں اس وقت آباد ہیں، اور یہاں کن کن اقوام کو اقتدار رہا، جغرافیائی لحاظ سے کون سا علاقہ کس قوم کا مسکن تھا۔ یہ ساری تفصیلات آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہیں، کیونکہ ان سب عوامل کا تعلق کسی نہ کسی طرح سیرت سے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علاقے میں تشریف لائے، وہاں کے لوگ ان آثار قدیمہ سے خوب واقف تھے اور وہاں کی قدیم اقوام سے شناسائی رکھتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے ان سابقہ اقوام کی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں کہ کفار کو ان تباہ برباد شدہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مثلاً سورہ فجر کی آیت 8 میں قوم عاد کے ایک شہر کے بارے میں ذکر آیا ہے، کسی سرزمین میں اس جیسا شہر نہیں بنایا گیا۔ قوم عاد کے لوگ کھجور کے باغات والے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور انہوں نے اپنے لیے پتھروں سے مضبوط بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں ان اقوام کے قصے بطور عبرت شامل تھے۔ بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان علاقوں سے گزرنا بھی ثابت ہے۔ تو عرب کے قدیم قبائل اور عرب کی قدیم ریاستوں کا تعارف اور ان کی تفصیلات آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بحث ہیں۔ طاقت و دولت سے جہاں اجتماعی نظام قائم کرنے کا موقع عربوں کو ملا، وہاں انہوں نے سیاسی طور پر بھی خاصی ترقی کی۔ جزیرہ نماء عرب کے مختلف حصوں میں عربوں نے مضبوط حکومتیں قائم کی۔ ان کی قومی اور سیاسی ترقی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ان کو تجارت کی غرض سے دیگر ممالک کی حکومتوں سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، جس سے وہ دوسری قوموں کی خصوصیات اور خوبیوں سے واقف ہوتے رہتے تھے۔ اس رابطے کی وجہ سے انہیں ثقافتی فائدہ بھی پہنچا۔ ان حکومتوں کا جزیرہ نماء عرب کے باہر کی حکومتوں سے بھی گہرا تعلق تھا اور آپس میں وفود کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا، جس کی وجہ سے ثقافتی خوبیوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جن حکومتوں کا ذکر ملتا ہے ان میں بطرہ، تدمر، کندہ، ہیرا، غسانہ، حمیر اور دمت الجندل شامل ہیں۔ بطرہ کو عربی میں بطرہ کہا جاتا ہے، جبکہ انگریزی میں اس شہر کا نام پیٹرا ہے، جو یونانی لفظ ہے۔ اس کے معنی چٹان کے ہیں۔ حجاز کے شمال میں اردن کے جنوب مغربی گوشے پر بصرہ کے جنوب میں خلیج عقبہ کے قریب یہ ایک متمدن شہر تھا جو نبطیوں کا پایا تخت رہا ہے اور کچھ عرصے کے لیے یہاں رومیوں کا اقتدار بھی رہا ہے۔ بطرہ کا شہر ایک وادی میں سطح مرتفع پر واقع تھا، جس کو اب وادی موسیٰ کہتے ہیں، جو اردن کی حدود میں واقع ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک محفوظ قلعہ بند علاقہ ہے، جس کے اندر جانے کے لیے ایک طویل خمدار تنگ درے سے گزرنا پڑتا ہے، لہٰذا شہر قدرتی طور پر حفاظتی حصار میں واقع ہے۔ شہر میں موجود پہاڑوں کو تراش خراش کر کے ضرورت کے کمرے اور مکانات بنائے گئے، جن کے آثار اب بھی ملتے ہیں، اور اس سے بطرہ کی ترقی کے زمانے کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ نبطیوں کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے کہ ان کا تعلق کس نسل سے تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اور انہوں نے حجاز اور شام کے درمیان اپنی ریاست قائم کی۔ ابتدا میں یہ چرواہے تھے جو خانہ بدوشی کے عالم میں اردن کے علاقے میں پہنچے اور وہاں کے نخلستانوں میں زراعت سے آغاز کیا، اور پھر ترقی کرتے ہوئے وہاں کے مقامی موابی سلطنت پر قابض ہو گئے
اور بطرہ کو اپنا پایا تخت بنا لیا۔ بطرہ پر تسلط کے نتیجے میں عالمی تجارت پر ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا، کیونکہ بطرہ کا شہر عالمی تجارت کی مرکزی شاہراہ پر واقع تھا۔ اس تجارت پر پہلے قوم سبا کا تسلط تھا۔ بطرہ میں نبطیوں کے تسلط کے بعد تجارتی مواقع کی وجہ سے بطرہ نے خوب ترقی کی۔ اس طرح بطرہ خطے کا اہم ترین شہر اور ایک بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ بطرہ میں قدرتی طور پر تجارتی سہولیات وافر مقدار میں موجود تھیں، اس لیے مختلف اطراف کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ نبطیوں کا اقتدار مدائن کے علاقے تک وسیع ہو گیا تھا، لیکن رومیوں کے مقابلے میں ان کو شکست ہوئی، جس کے بعد ان کا شہر تباہ کر دیا گیا۔ آج ہم آپ کو عرب کی ایک دوسری قدیم ریاست تدمر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ حکومت صحرائے شام کی مغربی جانب اور شام کے جنوبی حصے میں ایک شاداب لخلستانی خطہ میں واقع تھی، جس کو تدمر کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا انگریزی نام پامیرا ہے۔ اس ریاست کا دیگر مقامی ریاستوں سے مقابلہ رہتا تھا۔ اس کی ملکہ زبا نامی خاتون تھی، جو عرب کے تاریخی ادب میں معروف ہے۔ اسی خاتون کا دوسرا نام زنوبیہ بھی ہے۔ تدمر کی ریاست زبا کے شوہر عزینہ نے قائم کی تھی۔ یہ ریاست بطرہ کے زوال کے بعد تب قائم ہوئی جب عرب کی عالمی تجارتی شاہراہ پر تجارتی سرگرمیوں میں بطرہ کی بجائے تدمر والوں کو تسلط حاصل ہو گیا۔ اسی زمانے میں اور بطرہ والے رومیوں کے ہاتھوں ہزیمت بھی اٹھا چکے تھے۔ تجارتی سرگرمیوں کے نتیجے میں تدمر تھوڑے ہی عرصے میں ایک مشہور شہر بن گیا، جو خشک صحرا کے درمیان ایک سرسبز و شاداب اور دلکش شہر تھا۔ اسی لیے اس کو عروسۃ الصحرا بھی کہا جاتا تھا۔ عزینہ کی وفات کے بعد اس کی بیوی زبا تخت کی مالک ہوئی، جس نے بڑی شان و شوکت اور رعب و دبدبے کے ساتھ نظم ریاست کو چلایا اور حسن انتظام اور عقل مندی سے ریاست کو وسعت دیتے ہوئے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا، جو اس وقت رومیوں کا ایک اہم شہر تھا۔ بعد میں ایک جرنیل کی غلطی سے رومی پلٹنا شروع ہوئے اور ریاست تدمر کی حدود کو دھکیلتے ہوئے واپس تدمر تک پہنچا گئے اور آخر کار اس شہر کو برباد کر دیا۔ اس طرح یہ ریاست زوال کا شکار ہو گئی۔ بے باعدہ قدیم عرب قبائل ہیں جو ناپید ہو چکے ہیں۔ یہ زمانہ قبل از تاریخ کے لوگ تھے جو جزیرہ نما عرب میں آباد تھے۔ ان قبائل میں عاد، سمود، تسم، جدیس شامل ہیں۔ تسم اور جدیس قتل عام کے نتیجے میں ختم ہو کر ناپید ہوئے، جبکہ عاد اور سمود عذاب خداوندی کا شکار ہوئے، جس کی تفصیل قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ قوم عاد ایک عرب قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھی اور جزیرۃ العرب کے جنوب میں آباد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور صحت مند جسم سے نوازا تھا۔ یہ قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، مگر انہوں نے شرک اور بت پرستی کو نہ چھوڑا تو عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ یہ ایک ترقی یافتہ قوم تھی جو ایک بھرپور تہذیب رکھتی تھی۔ ان کے شہر آباد تھے اور زمینیں کھجور کے درختوں اور باغوں سے بھری ہوئی تھیں۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں ان کے ایک شہر کے بارے میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی سرزمین میں اس جیسا شہر نہیں بنایا گیا۔ قوم عاد کے لوگ کھجور کے باغات والے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور انہوں نے اپنے لیے پتھروں سے مضبوط بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان میں سے لمبے قد کا آدمی 500 ذراع کا اور ان میں سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں ان کو ذات العماد یعنی ستونوں والے فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ستون کھڑے کر کے ان کے اوپر مکان بناتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لمبے قد کی وجہ سے ان کو ستون والا کہا گیا ہو۔ قرآن کریم میں قوم عاد کے عذاب سے متعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا اور طویل عرصے تک بارش نہ ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو خشک سالی ختم ہو جائے گی اور ان کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے۔ ایک دن قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر کالے اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ یہ طوفان عذاب خداوندی کی نشانی ہے، لیکن ان کی قوم نہ مانی۔
بلکہ خوش ہوتی رہی اب یہ خشک سالی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد تیز آندھی چلی اور اس نے تمام چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ قوم عاد کے جسم کی مضبوطی اور بلند و بالا عمارتیں انہیں عذاب سے نہیں بچا سکیں۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 6 دن مسلسل چلتی رہی۔ قرآن نے اس قوم کے رہنے کی جگہ کو احقاف کہا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور عرب ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کو حقف یا احقاف کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ احقاف سے مراد چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جو ریگستان میں ہوا کے ساتھ اڑتے ہیں۔ قوم عاد کی سرزمین کو اسی لیے احقاف کہا گیا ہے کہ وہاں ریگستان میں ہوا کے ساتھ پتھر اڑتے تھے۔ یہ علاقہ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں یمن اور عمان کے درمیان صحرائے الربا الخالی میں واقع ہے اور عمان کے زیر انتظام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الاحقاف ارض مہرہ اور عمان کے درمیان ایک وادی ہے، جبکہ ابن اسحاق کے مطابق احقاف عمان سے لے کر حضر موت تک ایک وادی ہے۔ شہر مہرہ میں عرب کے قدیم دستور کے مطابق بازار بھی لگا کرتا تھا۔ مشہور صحابی رسول حضرت علا حضرمی کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کے گورنر کی طرف دعوتی خط دے کر بھیجا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے میں زکوٰۃ صدقات کی وصولی کی ذمہ داری علا الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی تھی۔ قوم سمود اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں، جن کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے۔ انہیں قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور حضرت صالح علیہ السلام نے حتی الامکان انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ دو، لیکن قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں پر مسلسل محنت کی تو ایک بار انہوں نے تنگ آ کر مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ کھلی آنکھوں سے معجزہ کو دیکھ لینے کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم سمود کی اکثریت ایمان نہیں لائی، لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے وہ اونٹنی کا کسی قدر احترام کرتے تھے۔ پہاڑ سے اونٹنی کے نکلنے کا معجزہ چونکہ قوم سمود کی فرمائش کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش تھی کہ یہ اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ لوگوں نے شکایت کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ایک دن اونٹنی کا اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ کنویں سے پانی پیا کریں گے۔ اس پر انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم میں تمہیں پکڑ لے گا۔ لیکن قوم سمود کے کچھ شریر لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سرکشی کے نتیجے میں اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا، مگر ضدی قوم نے توبہ کرنے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔
سمود قدیم جزیرہ نما عرب کی قوم ہے جو ایک مرس اعلیٰ سمود کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ جزیرہ نما عرب کے مغربی اور شمالی حصہ میں رہتے تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا جو حجاز سے شام کی طرف جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ موجودہ زمانے میں اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ قوم فن تعمیر میں عاد کی طرح مشہور تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بناتے اور پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرتے تھے، جن میں سے بعض عجائب کی باقیات اب تک موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف اور سورۃ الشعراء میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ان صورتوں میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پانی کے چشموں، کھیتوں اور باغات کی فراوانی عطا کی تھی، اور انہوں نے سرسبز و شاداب علاقوں میں عالی شان محلات تعمیر کیے اور پہاڑوں میں گھر تراشے، مگر بد عماریوں کے نتیجے میں یہ سب نعمتیں چھن گئیں اور اب ان کے عالی شان محلات ویران اور تباہ حال ہوئے پڑے ہیں۔ قوم سمود کا تعلق سامی نسل سے تھا۔ امام ثعلبی کے نزدیک قوم سمود کے جد امجد کا نام سمود تھا، جس کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ان کے مطابق قوم سمود دراصل قوم عاد کے باقی ماندہ افراد و قبائل میں سے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ قوم سمود یمن اور حضر موت سے عراق تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کے باقی ماندہ افراد اور حجر کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہی لوگ بعد میں سمود کہلائے۔ قوم سمود کا جغرافیہ۔ حجر ایک میدانی علاقہ ہے جو حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک۔ اس قوم کا اصل مسکن اب فج الناقہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور سعودی عرب کے انتظامی صوبے مدینہ منورہ کے ماتحت العلا میں واقع ہے۔ یہ علاقہ اب حجاز ریلوے لائن پر مدینہ سے تبوک کے درمیان پڑتا ہے اور اس کے اسٹیشن کا نام مدائن صالح ہے۔ سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو قوم سمود کے کھنڈرات کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانپ لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا۔ صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے اور ڈرتے ہوئے گزرو کہ خدا نخواستہ تم پر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ تبوک کا علاقہ شام کی طرف واقع ہے اور قوم سمود کی بستیاں بھی اسی جانب ہیں، تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ قوم مدین کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد سے ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتا ہے۔ عرب دستور کے مطابق جو لوگ کسی بڑے شخص کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوتے وہ اسی کی طرف منسوب ہو کر بنی فلاں کہلاتے تھے۔ اس دستور کے مطابق عرب کا بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلایا اور اولاد یعقوب کے ہاتھ سے مشرف با اسلام ہونے والے لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ اسی طرح ابراہیم کے صاحبزادے مدین کے زیر اثر آنے والے لوگ بنی مدین کہلائے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں باکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے۔
چنانچہ اسی نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب کہلاتی تھیں۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو ان کے جد امجد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایکا مدین کے قریب آباد اور درختوں سے بھرا ہوا گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ بھی مدین کے لوگوں کی طرح برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں، اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ قوم مدین کی تاریخ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 11 بار ذکر ہوا ہے۔ آپ کو مدین اور ایکا کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں اور بت پرستی اور برائیوں سے نجات دیں۔ وہاں کے لوگ بت پرستی، اخلاقی برائی، ناپ تول میں کمی، خرید و فروخت، لین دین میں خیانت اور دھوکہ بازی کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کے لوگوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ان کے آس پاس والے لوگوں کو فسق و فجور والی زندگی سے نکال کر توحید کی طرف بلائیں۔ پروردگار عالم نے سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ اور اے قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اور سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت سے امیدیں وابستہ کرو، اور خبردار زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور نیز اصحاب الایکا کے بارے میں سورہ شعراء میں فرمایا، اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گناہوں کی وجہ سے ہونے والے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا اور بھلائی کا راستہ اختیار کرنے کی صورت میں بشارتیں بھی سنائیں، اور جو عذاب قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط پر آئے تھے وہ بھی انہیں یاد دلائے اور انہیں نصیحت کی کوشش کی، لیکن ان کی سرکشی، کفر اور فسق میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے چند افراد کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کو اذیت دینے اور مذاق اڑانے میں مصروف ہو گئے، اور اہل ایمان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی اطاعت سے روکنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو دھمکی دی جس کا تذکرہ قرآن پاک نے ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ تو ان کی قوم میں سے جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی قوم قائم رہی، حتیٰ کہ آپ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور دعا کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے فتح طلب کی۔ عرض کیا، خدایا تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جسے قرآن میں عذاب یوم الزلہ کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا عذاب تھا کہ اس دن سیاہ بادلوں نے ہر طرف سے ان کو ڈھانپ لیا
اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر ایک چنگھاڑ نے انہیں آ لیا اور یہ اپنے ہی گھروں میں الٹ پلٹ ہو گئے۔ قرآن کریم نے حضرت شعیب کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں فرمایا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو ایک چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں سے کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی۔ قوم مدین کا جغرافیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی، اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد، اور یہ دونوں بستیاں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ یہ جگہ بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصہ میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ مدین شام کی اطراف میں ارض معان کے نزدیک ہے جو حجاز سے متصل اور بحیرہ قوم لوط بحیرہ مردار کے قریب ہے، اور المنتظم فی تاریخ کے مطابق اب معان اردن میں ہے اور بحیرہ مردار کے قریب نہیں بلکہ سعودی عرب میں خلیج عقبہ اور بحیرہ احمر کے ساتھ واقع ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو قوم عمالقہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے عہد الہی کو فراموش کر دیا اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کا کفر اور سرکشی انتہا کو چھونے لگی تو ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا۔ قرآن نے قوم عمالقہ کو قوم جالوت کے نام سے ذکر کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمالقہ کا بادشاہ جالوت تھا، جو عملیق بن عاد کی اولاد میں سے ایک نہایت ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ یہ لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحیرہ روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا، ان کی بستیوں پر قبضہ کر لیا اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی، جیسے رومی بادشاہوں کو کیسر اور فارس کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اسی طرح عمالقہ کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ علامہ نور الدین السمہودی نے لکھا ہے کہ قدیم یثرب یعنی مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ بھی عمالقہ ہی کے باقی ماندہ لوگ تھے، جو املاک بن ارفخشد بن سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ انہیں بہت عروج ملا، یہاں تک کہ بحرین، عمان اور حجاز کا سارا علاقہ شام اور مصر کی حدود تک ان کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ عمالقہ کے بعد یثرب میں یہود آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔ قوم عمالقہ کی تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سمود اور قوم عاد کے بعد کے زمانے میں عمالقہ ظاہر ہوئے۔ یہ لوگ انتہائی دراز قد، خون خوار اور وحشی فطرت کے تھے، جو عراق کے آس پاس کے علاقوں سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر سے شام اور فلسطین تک پھیل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے اور ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالتی تھی۔ عراق کے اشوری بادشاہوں نے ان کی سفاک طبیعت کی وجہ سے انہیں صحرائے سینا کی طرف دھکیل دیا تھا۔ ان کی سفاک طبیعت کی وجہ سے قرآن کریم میں ان لوگوں کو جبارین، جابر قوم کہا گیا ہے۔ اشوری بادشاہوں کے دور میں ان لوگوں نے فلسطین اور شام پر بازو اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزادی دلائیں۔ آپ فلسطین کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے میری قوم، بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے۔ پیٹھ مت دکھانا ورنہ خسارے میں رہو گے۔
لیکن بنی اسرائیل عمالقہ کے دہشت کے آگے ڈھیر ہو گئے اور کہنے لگے وہاں ایک جابر قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تب تک شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ خود یہاں سے نہ نکل جائیں۔ اس پر دو ایمان والوں نے کہا کہ تم صرف دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ، اگر تم داخل ہو گئے تو بس تم ہی غالب ہوگے، اللہ پر یقین رکھو۔ مگر وہ بولے جب تک یہ قوم اندر ہے تب تک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر لیا اور یہ 40 برس تک اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل کے جہاد سے انکار کرنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو دوبارہ قبائل میں تقسیم کر کے ہر قبیلے کا الگ الگ سربراہ مقرر کریں، جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جہاد کی تربیت بھی دے، تاکہ اس تیاری کے بعد وہ بیت المقدس کو عمالقہ کے تسلط سے آزاد کرا سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کی اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل بنا کر حضرت یوشع کو ان کا سردار مقرر کر دیا، اور وادی طیہ میں بنی اسرائیل کی سزا ختم ہونے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کر کے 6 لاکھ کے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جو 6 ماہ تک جاری رہا۔ بالآخر ایک دن بنی اسرائیل عمالقہ کے قلعہ کی دیوار کو گرا کر شہر کے اندر داخل ہوئے اور اریحا شہر میں اپنا پرچم لہرا دیا، اور اس کے بعد کنعان کے شہر فتح کرتے ہوئے شام اور فلسطین کا سارا علاقہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد قوم عمالقہ اپنے انجام کو پہنچی۔ کعبہ کی تاریخ صرف بتانے جا رہی ہوں کہ خانہ کعبہ کو کتنی بار تعمیر کیا گیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ چوتھی دفعہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کی تعمیر کی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ کی عمارت، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس عمارت کی تعمیر کی۔ قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی 7ویں مرتبہ، جبکہ 8ویں مرتبہ قریش کی تعمیر، جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کردہ نقشہ کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا، جو آج تک موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ آج کا ہمارا موضوع حجر اسود ہے۔ حجر اسود ایک سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ یہ پتھر اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس علامت سمجھا جاتا ہے۔
حجر اسود جو کہ خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں واقع ہے، اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ پتھر جنت سے نازل ہوا تھا اور اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتی ہے۔ حجر اسود کا رنگ ابتدائی طور پر دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ یہ پتھر مسلمانوں کے لیے ایک علامت ہے اور اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، جو کہ مسلمانوں کی عبادت کا مرکزی مقام ہے۔ حجر اسود کی تاریخ میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ پتھر مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں رہا اور اسے کئی بار منتقل کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اپنی زندگی میں چومنے اور اس کی عزت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ پتھر قیامت کے دن بھی زندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو 2 آنکھوں اور 1 زبان کے ساتھ اٹھائے گا، جو کہ اس کے ساتھ چھونے والوں کی گواہی دے گا۔ اسی طرح حجر اسود کی تاریخ نہ صرف اس کی جسمانی حیثیت بلکہ اس کی روحانی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ حجر اسود کی تاریخ آسمان سے اس کے نزول سے شروع ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا جب وہ زمین پر بھیجے گئے تھے، جو انسانیت کے ساتھ خدا کے عہد کی علامت کے طور پر کام کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس پتھر کو مختلف انبیاء نے محفوظ کیا اور اس کی تعظیم کی، بشمول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جنہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا سہرا دیا جاتا ہے۔ حجر اسود کو بعد میں تعمیر نو کے دوران خانہ کعبہ میں شامل کر دیا گیا۔ یہ حج کے سفر کے دوران ایک مرکزی نقطہ ہے جہاں حجاج عقیدت کی علامت کے طور پر پتھر کو چومتے ہیں یا چھوتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حجر اسود کو چھونے کے عمل برکت لاتا ہے اور یہ الہی سے جڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے حجر اسود کی اہمیت پر مزید زور دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے اور یہ اس وقت تک سفید تھا جب تک کہ لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ نہیں کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین کرایا تو ہم نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 قیمتی پتھر ہیں۔ اللہ نے ان کی روشنی کو ہٹا دیا۔ اگر ان کی روشنی نہ ہٹائی گئی ہوتی تو یہ مشرق و مغرب کے درمیان روشنی پھیلا دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود کو اس میں نصب کیا تھا۔ حجر اسود کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ مسلمان جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عبادت کا حصہ ہے۔ حجر اسود کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک ایسا عظیم سیلاب آیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور کسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں سے ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے قریش نے بالائی حصہ میں کئی بند باندھے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔
चुनाचा कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और सरदाराने कुरैश के दोष बदोश पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजर अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजर अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करेंगे ताकि हमारे कबीला के लिए ये फ़ख्र व एजाज़ का बायस बन जाए। इसी कश्मकश में 4 दिन गुजर गए, यहाँ तक कि नौबत पहुंची कि तलवारें निकल आईं। बनु अब्ददार और बनु अदी के कबीलों ने तो इस पर जान की बाजी लगा दी और ज़माना जहलियत के दस्तूर के मुताबिक अपनी कसमों को मजबूत करने के लिए एक प्याला में खून भरकर अपनी उंगलियां इसमें डुबोकर चाट लीं। 5वें दिन हरमे काबा में तमाम कबाइल जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने ये तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरमे काबा में दाखिल होगा उसको पंज मान लिया जाए, वो जो फैसला कर दे सब उसको तस्लीम करें। चुनाचा सब ने ये बात मान ली। खुदा की शान के सुबह को जो शख्स हरमे काबा में दाखिल हुआ वह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह ये अमीन हैं, लिहाजा हम सब उनके फैसला पर राज़ी हैं। आपने इस झगड़े का इस तरह तस्फिया फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस जिस कबीला के लोग हजर अस्वद को उसके मुकाम पर रखने के मुद्दई हैं उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनाचा हर कबीला वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर अस्वद को इस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थामकर मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनाचा सब सरदारों ने चादर को उठाया और जब हजर अस्वद अपने मुकाम तक पहुंच गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतबरक हाथों से इस मुकद्दस पत्थर को उठाकर इसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक ऐसी खून रेज लड़ाई टल गई जिसका नतीजा में ना मालूम कितना खून खराबा होता। खाना काबा की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज़्ज़मा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ा था हतीम कहलाता है, जिसमें काबा मुअज़्ज़मा की छत का परनाला गिरता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत काबा के दौरान हजर अस्वद को बोसा दिया, जो कि आज भी करामतियों के हमले के दौरान जब उन्होंने पत्थर को हटाया और करामतियों ने हजर अस्वद को कई साल रोके रखा और उसे वापस ना किया। आजकल हजर अस्वद खाना काबा में नस्ब है। इस्लाम से पहले काबातुल्लाह में बुत परस्ती आम थी और खाना काबा में उन्होंने 360 बुत जमा कर रखे थे। वादी ज़ीज़रा मक्का में काबातुल्लाह खालके कायनात का सबसे पहला घर था जो अल्लाह ताला के हुक्म से और हदायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम और आप अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। ये खालिस तौहीद का मरकज़ सिर्फ़ उसकी ज़ातो सिफ़ात पर ईमान और उसकी इबादत के लिए मखसूस था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ज़माना में ये मरकज़ तौहीद दुनिया में कुफ़र, शिरक और बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका था, जहाँ लोग दूर दराज मकामात से सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके और ज़रे कसीर खर्च करके इसकी ज़ियारत, तवाफ़ और हज के लिए आते और इन बुतों की पूजा करते जो खाना काबा के अंदर जमा थे, जिनकी उस वक्त तादाद 360 थी। इनके अलावा हर कबीले का अलहदा बुत भी था जिसकी ये लोग इबादत करते, इनसे मुरादें मांगते और उनको हाजत रवाई के लिए वसीला समझते। तामीर काबा के बाद अल्लाह ताला के इस जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से तमाम बनी नौ इंसान के नाम ये पैगाम नशर किया था कि ये दुनिया में अमन व ईमान का गहवारा और रुश्तो हदायत का मरकज़ है।
اس خانہ خدا کے طواف اور حج کے لیے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب ان کی نسل کے لوگ اس مرکز توحید کو باطل خداؤں کا صنم خانہ بنا دیں گے اور اس طرح اللہ کے گھر پر غیر اللہ کا قبضہ ہو جائے گا۔ بے شک لوگ دور دراز سے اس کے حج اور طواف کے لیے آتے تھے، مگر توحید باری تعالیٰ کی بجائے وہ شرک میں مبتلا ہو کر مٹی اور پتھر کے ان خود ساختہ مجسموں کے آگے سربسجود ہوتے اور ان کی پرستش کرتے۔ اس طرح یہ عظیم مرکز توحید غیر اللہ کی عبادت و سیادت کے مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تاریخ عالم میں یہ کس قدر ستم ظریفی ہے کہ توحید الہی اور دین حنیف کا یہ مرکز اولین مرور زمانہ کے ساتھ ان عظیم الشان انبیاء کرام کی اولاد قریش، مکہ اور دیگر عرب قبائل جو سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، بت پرستی، اجرام فلکی اور دیگر عناصر زمین کو معبود مان کر ان کی پرستش و عبادت میں لگے تھے۔ قریش کا سب سے بڑا بت ہبل تھا جو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ قریش لڑائیوں میں اس کا نعرہ بلند کرتے تھے تاکہ اس کی اعانت و نصرت حاصل کر سکے۔ اب میں آپ کو مشہور بتوں اور ان کے پوجنے والوں کے نام بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے بڑا بت لات تھا جو کہ طائف کے مقام پر تھا۔ بنو ثقیف اس کے پجاری تھے، جبکہ عزا مکہ معظمہ میں تھا اور قریش و کنانہ اس کے پجاری تھے۔ منات مدینہ منورہ میں تھا اور اوس، خزرج اور غسان اس کے پجاری تھے۔ ود دومت الجندل کے مقام پر تھا اور کلب اس کے پجاری تھے۔ سوا کے پجاری حزیل کا قبیلہ تھا۔ یغوس کے پجاری مزہج اور بعض دیگر قبائل یمن تھے۔ یعوق کے پجاری ہمدان تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمرو بن اللہی تھا۔ اس کا اصل نام ربی بن حارث تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ اس نسل سے ہے۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمرو نے جرہم سے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی ہو گیا، اور وہ ایک دفعہ شام کے کسی سفر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا کہ ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ حاجت روا ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمرو نے چند بت ان سے لیے اور لا کر خانہ کعبہ کے آس پاس نصب کر دیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا، اور ان میں سے قدیم منات تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدید کے قریب تھا۔ اوس اور خزرج یعنی مدینہ کے لوگ اسی پر قربانی چڑھاتے تھے۔ کعبہ کا حج کر کے آتے تھے تو احرام نہیں اتارتے تھے۔ حزیل اور خزاعیہ بھی اس کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اعتقاد۔ عرب کے لوگ تقریباً سب کے سب بت پرست تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے اور وہی تمام عالم کا خالق ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ لوگ اللہ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر ان لوگوں کافروں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے تابع بنا رکھا ہے تو بولیں گے کہ اللہ نے، پھر کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید خالص کا نظریہ بالکل معدوم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ جو لوگ بصیرت رکھتے تھے وہ بت پرستی کو نفرت سے دیکھتے تھے اور اس کے خلاف تھے، اور دین حنیف کی تعلیم اور نظریات کی تلاش میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں، یہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی پر نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ جار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں۔
मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न व जमाल के साथ साथ हस्ब व नसब की शराफत और इफ़्फ़त व पारसाई में भी मुमताज़ हो। अजीब इत्तफ़ाक़ एक दिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शिकार के लिए जंगल में तशरीफ़ ले गए थे। मुल्क शाम के यहूदी चंद अलामतों से पहचान गए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद यही हैं। चुनाचा इन यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्ला को बारहा कत्ल कर डालने की कोशिश की। इस मर्तबा भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमात मुसल्लह होकर इस नीयत से जंगल में गई कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तन्हाई में धोखा से कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत ने इस मर्तबा भी अपने फजलो करम से बचा लिया। आलम गैब से चंद ऐसे सवार नागहां नमूदार हुए जो इस दुनिया के लोगों से कोई मुशाबहत नहीं रखते थे। इन सवारों ने आकर यहूदियों को मार भगाया और हज़रत अब्दुल्ला को बाहिफाजत उनके मुकाम तक पहुंचा दिया। वह बिन मनाफ भी इस दिन जंगल में थे। उन्होंने अपनी आँखों से ये सब कुछ देखा, इसलिए उनको अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इंतहाई मोहब्बत व अकीदत पैदा हो गई और घर आकर ये अज़म कर लिया कि मैं अपनी नूरे नज़र हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी अब्दुल्ला ही से करूँगा। चुनाचा अपनी इस दिली तमन्ना को लेकर वो चंद दोस्तों के पास गए और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक उनके ज़रिए पैगाम पहुंचाया। खुदा की शान के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने नूरे नज़र अब्दुल्ला के लिए जैसी दुल्हन की तलाश में थे, वो सारी खूबियाँ हज़रत बीबी आमना बिनते वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में मौजूद थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस रिश्ता को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनाचा 24 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला का हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया और नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हज़रत बीबी आमना के शिकमे अतहर में जलवागर हो गया। और जब हमल शरीफ को 2 महीने पूरे हो गए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला को खजूरें लेने के लिए मदीना भेजा या तजारत के लिए मुल्क शाम रवाना किया। वहाँ से वापस लौटते हुए मदीना में अपने वालिद के ननहाल बनु अदी बिन नजार में 1 माह बीमार रहकर 25 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए और वहीं दारुन नाबगा में मदफून हुए। तारीकियाँ जब फैलती हैं तो अल्लाह ताला हदायत के लिए अपने रसूलों को भेजता है। तमाम रसूल अपने अपने वक्त पर आ चुके। अब जिसको हमेशा के लिए आना था वो आने वाला था। अभी वो आलम में ज़ाहिर ना था कि रहमतों और बरकतों का ज़हूर होने लगा। यमन का ईसाई बादशाह एक अजीम लश्कर लेकर काबे को ढाने के लिए आया, लेकिन उसे तबाह कर दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशखबरी सुनाई गई और अरब के आला कबीले और आला घराने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, जिनका ताल्लुक़ अरब के मशहूर और मारूफ ख़ानदान कुरैश के कबीला बनु हाशिम से था। खुद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस ख़ानदानी फ़जीलत का जिक्र फरमाया है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह ख़ानदान कुरैश की एक बरगुज़ीदा खातून आमना बिनते वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया। अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन, पाकबाज, हलीमुत्तबा और फयाज थे। इनकी वलादत तकरीबन 545 ईस्वी में हुई। हज़रत अब्दुल्ला शादी के कुछ अरसे बाद बागर्ज़ तजारत मक्के से शाम के लिए रवाना हुए। वहाँ वापसी पर बीमारी की वजह से कबीला बनी नजार में अपने मामू के यहाँ 1 माह तक ठहरे, फिर वहीं पर वफ़ात पा गए और यहीं दफन हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले असहाबे फ़ील का वाक़या पेश आया था। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या असहाबे फ़ील से 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल बामुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। अहले मक्का का भी इसी पर अमल दरामद है कि वो लोग 12वीं रबीउल अव्वल ही का शाना नबूवत की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ मिलाद शरीफ की महफ़िलें मुनअक़िद करते हैं
تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کی ایجاد کے باعث گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش و خرم حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو گلے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارہ سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمر ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعہ کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت ہی بصیرت افروز بات فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے خواب میں دیکھے ان کے بدن اطہر سے ایک ایسا چراغ روشن ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ اوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنکرے گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ ناف بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ، اقتدار
اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ جس مقدس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔